اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں چہرے کے کیل، مہاسے، دانے یا ایکنی پمپ، یہ کیوں نکلتے ہیں یا کیوں بنتے ہیں چہرے پر اور ان کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یہ چہرے پر اس طرح کی نمودار ہو جاتی ہیں چیزیں تو ایک کانفیڈنس سے میں کمی آتی ہے، لوگوں کے سامنے آنے سے بندہ گریز کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرسنالٹی جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہوتی ہے، مجروح ہوتی ہے، اور انسان کو جو اس کی بیوٹی ہے وہ متاثر ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے آنے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ ایکنی پمپ بعض اوقات اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ گڑھے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی اندر سے جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر سے کچھ جلد کھد گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ ایسے نشانات یا گڑھے ہوتے ہیں جو تا حیات ساتھ چلتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایکنی پمپ کا ٹائم پر علاج کروانا چاہیے۔ تو ایکنی پمپ کے لیے میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارے چہرے کے اوپر جتنے بھی اس طرح کے ابھار ہوتے ہیں ان کے مختلف قسم کی جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں یا سائنز ہوتے ہیں کہ کس طرح کے نشانات جو ہیں وہ آپ کے چہرے پر موجود ہیں، تو وہ کس میڈیسن کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر ایک سسٹ کی طرح بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ اوپر جو ہے نا ایک جھلی آئی ہوئی ہے اور نیچے ان کے پیپ ہے، یا نیچے گڑھے میں پیپ ہے اور اوپر سے دانہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلیشیا میڈیسن یہاں پر کام کرے گی۔ تو اس طریقے سے ہر طرح کا جو ایکنی یا پمپ ہے اس پہ مختلف قسم کی میڈیسن کام کرتی ہیں، اور یہ ایکنی پمپ جو ہے وہ مختلف ایج میں، مختلف کیفیات میں، مختلف انوائرمنٹ میں اور مختلف جو ہے وہ ایج گروپ میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے جو بلوغت کے دانے جن کو ہم کہتے ہیں، چہرے کے اوپر مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایکنی پمپ جو ہے وہ عام طور پر اس وقت بنتے ہیں جب بچیاں یا بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کیوں بنتے ہیں؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہارمونز جو ہیں وہ جو قد کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے تھے، اب ان کے وہ جینیٹل پارٹس کو ڈیولپ کرنے میں مصروف ہوئے ہیں۔ اب ان کی جو ہارمونز ہیں انہوں نے ایک دوسری ڈیوٹی سنبھالنی ہے۔ اب وہ جب شفٹ ہو رہے ہیں دوسری ڈیوٹی کو سنبھالنے کے لیے، تو اب ہارمون کچھ امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو ہارمون امبیلنس ہوئے ہیں ان کی وجہ سے سکن جو ہے ان کے اوپر ایسی چیزیں جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ دانے عام طور پر کمر پر بھی ہو سکتے ہیں، کندھوں پر ہو سکتے ہیں، اور چہرے پر تو اکثر ہوتے ہیں، تو یہ دانے نکل آتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو ہارمونز کی جو تبدیلی ہوتی ہے یا امبیلنس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو دانے بنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جنس کا تعین کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مردوں میں ہیں یا بچوں میں ہیں، لڑکوں میں ہیں، تو ان کی ادویات کا گروپ اور ہوگا عام طور پر۔ بعض اوقات کچھ ایسی میڈیسنز بھی ہیں جو دونوں کے لیے، فیمیل کے لیے اور میل کے لیے ایک ہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ فیمیل میں ہیں اور ان کے ہارمونز کی پرابلم سے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میڈیسن کچھ اور ہوں گی۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پیور فیمیل کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ میل کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کی میڈیسن الگ الگ ہوں گی۔ مثلاً کچھ لوگ جو ہیں تنہائی میں، جو بچے ہیں کم عمری میں، جب وہ بلوغت کی عمر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کسی نے پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا ہوتا، پراپر جو ہے گائیڈ نہیں کیا ہوتا، تو تنہائیوں میں اپنی جو جسمانی قوتیں ہیں ان کو وہ ضائع کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایکنی پمپ بن جاتے ہیں۔ تو ان کی میڈیسن ظاہر ہے ایسڈ فاس ہے اور اس طرح کی دیگر دوائیاں ہیں جو ہم ان کو ہومیوپیتھی کے دے کر
ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں بوفورانہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ میڈیسن ہے. اور کوئی اور بھی ان کی علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں. بعض لوگوں کو ہم ڈائسکوریا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم اسٹیفسکیریا دیتے ہیں، بعض کو نکسومیکا دیتے ہیں، تو ان کی علامات کے مطابق جو ہے نا وہ میڈیسن دی جاتی ہے. اس طرح سے اگر خواتین میں جو ہے وہ لیکوریا کا پرابلم ہے تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کلکیریا فاس ہوگی، اووا ٹیسٹا ہوگی، سیپیا ہوگی، کریازوٹم ہوگی، یا کوئی اور ہیلونیاز ہوگی. جو بھی میڈیسن خواتین میں یا لڑکیوں میں یہ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو ان میں یہ دی جائے گی. اسی طریقے سے اگر بچیوں میں جو پہلا حیض ہے وہ آنے کے بعد حیض رک گیا ہے، یا ماہواری دیر کے بعد آتی ہے، اور یا ماہواری درد کے ساتھ آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے چہرے پر ایکنی پمپ ہیں، کیل مہاسے دانے ہیں، تو اس کے لیے ہم خواتین کو مختلف قسم کی میڈیسن دیتے ہیں، جس میں پوڈوفائلم بھی ہے، جس میں ایکینیشیا بھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سیپیا بھی ہے، گوسیپیم بھی ہے، اسکیل کار بھی ہے، اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو ہم ان کو دے کر جو ہے ان کی یہ بیماری بھی دور کرتے ہیں جو ہارمونز کی پرابلم کی وجہ سے یا ماہواری کی جو ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے جو آ رہا ہے، تو اس کو بھی دور کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایکنی پمپ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سکن جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے، اور سکن کے اندر جو ہے وہ جب باہر سے جو جتنی بھی گرد و غبار اڑتی ہے وہ اندر جذب ہو جاتی ہے، اور وہ جو کیپسول بنا دیتی ہے، اس کی وجہ سے ایکنی پمپ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے سارساپریلا ہے، پھر اس کے علاوہ بربیرس ایکیفولیم ہے، اور اس کے علاوہ ہم ان کو ایکینیشیا دے سکتے ہیں، اور لگانے کے لیے کیلنڈولا لوشن بھی دیا جا سکتا ہے. اس طرح کی میڈیسن ہوتی ہیں. بعض اوقات انتہائی زیادہ پس والے دانے ہوتے ہیں اور اس میں یلو کلر کی پس ہوتی ہے، تو ایسے ایکنی پمپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ہیپر سلف بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ پس بدبودار بھی ہوتی ہے، اور کٹ بھی ہوتے ہیں اس میں، اور درد بھی ہوتا ہے اس میں، تو ایسی صورت میں مرکسال جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اسی طریقے سے اگر جو ایکنی پمپ ہیں وہ سرخ ہیں، چہرے پہ سرخ قسم کے دانے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس 2 میڈیسن بلکہ 3 میڈیسن ہیں. پہلی میڈیسن جو ہے وہ بیلاڈونا ہے، لیکن بیلاڈونا کے لیے یہ ضروری ہے کہ چہرہ ویسے بھی گرم ہو، تمتما رہا ہو، اور خاص طور پر جو گوری رنگت کی خواتین ہیں یا مرد ہیں ان میں جو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے کہ سرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بیلاڈونا بہت اچھی میڈیسن ہے. دوسری فیرم فاس ہے. فیرم فاس ایسے لوگوں کی میڈیسن ہے جن کے دانے سرخ ہیں لیکن ان میں خون کی کمی پائی جاتی ہے، تو ان میں ہم فیرم فاس دیتے ہیں. خاص طور پر وہاں پہ انفیکشن پھیل گیا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. تو فیرم فاس کے ذریعے سے سرخ رنگ کے دانے جو ہیں وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو چھل جاتے ہیں اور ان میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ہمارے پاس آرنیکا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں. اور اگر آئلی سکن ہے اور کیل مہاسے دانے نکلنے کا بہت زیادہ رجحان ہے تو اس کے لیے تھوجا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے. اور بعض عورتوں میں جو ہے یا مردوں میں بھی کہ دانے جو ہیں ان کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی ہوتی کہ کیا وجہ ہے، اور دانے بس نکلتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کالی بروم جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اس طریقے سے بعض دانے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں اور پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور ان میں کچھ اس قسم کی انفیکشن ہو جاتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم اسٹیریاز روبینس کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. بہرحال ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسن ہیں. جیسے اگر جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان میں ایکنی پمپ آ جاتے ہیں اور ان میں ماہواری کا بھی پرابلم ہے، تو ان کے لیے پلسٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں. تو یہ میڈیسن جو ہے وہ ان کی منتھلی روٹین کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور ایکنی پمپ کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے. موٹی عورتیں اور گوری رنگت والی خواتین، خاص طور پر جن کی آنکھیں بلو ہوتی ہیں، بال گھنگریالے ہوتے ہیں اور جسم جو ہے وہ موٹاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ان میں اگر لیس دار پیپ والے جو ایکنی پمپ ہیں وہ نکل آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہمارے پاس ہے وہ گریفائٹس بہت اچھی میڈیسن ہے. ہومیوپیتھی میں اکارڈنگ ٹو سمٹمز جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے
آپ کے پاس چابیوں کا ایک گچھا ہے، بہت ساری چابیاں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور آپ اپنے ڈور کا جو ہے وہ لاک جو ہے اس کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک مخصوص چابی ہی ہوگی نا، جس کو آپ لاک میں ڈالیں گے اور گھمائیں گے اور تالا کھل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ تالا سے مراد یہ لیں کہ آپ کی باڈی کے اندر موجود وہ بیماری ہے کہ جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کو ہم نے وہاں سے نکال دینا ہے اور صحت کے دروازے کو کھولنا ہے۔ اب صحت کے دروازے کو کھولنے کے لیے جو بیماری کا لاک صحت کے دروازے پر لگا ہوا ہے، اس کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص چابی چاہیے۔ اب وہ جو چابی ہے، آپ کا گچھے میں اگر 200 چابی بھی موجود ہے، لیکن اس میں سے آپ ساری چابیوں کو جماتے رہیں گے، ایک چابی کو ڈال کر دیکھیں گے، پھر دوسرے کو ڈال کر دیکھیں گے، اور جو چابی اس تالے کو کھولنے کے لیے بنائی گئی ہے یا بنی ہوئی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چابی اس تالے کو نہیں کھولے گی، اور آپ کے لیے صحت کا دروازہ نہیں کھلے گا اور آپ صحت یاب نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو چابی ہے، وہ کون سی چابی ہے جو تالے کو لگنی ہے؟ وہ وہی دوائی ہے جو آپ کے سمٹم سے ٹوٹلی میچ کرتی ہے۔ اگر آپ کے سمٹم سے میچ نہیں کر رہی ہے تو وہ بھلے آپ کے پاس 200 چابیاں موجود ہیں اور آپ ہر چابی کو بار بار لگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن تالا نہیں کھلے گا، الٹا جو ہے وہ تالا خراب ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی صحت مزید بگڑ جائے گی اگر آپ اس طرح سے پریکٹس کرتے رہیں گے، سیلف میڈیکیشن کریں گے کہ ایک دوائی کھا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس سے میرے ایکنی پمپ ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد دوسری دوائی کھا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں بندے کو فلاں میڈیسن جو ہے وہ دی تھی ایکنی پمپ کے لیے، اور اس کے سارے ایکنی پمپ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، میں بھی وہ کھا کر دیکھتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ غلط پریکٹس ہے، اس سے یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی علامات ہیں وہ ایک معالج ہی دیکھ سکتا ہے، ان کو بھانپ سکتا ہے۔ آپ کے سارے سائن سمٹمز کو ایک ہومیوپیتھک معالج دیکھے گا اور ان کے مطابق میڈیسن سلیکٹ کرے گا۔ جب علامات کے مطابق میڈیسن سلیکٹ ہوگی، کاز کو دیکھ کر میڈیسن سلیکٹ ہوگی، آپ کی کانسٹیٹیوشنل میڈیسن ہوگی، تو آپ کے پوری باڈی کا اور آپ کی پوری ہسٹری کا جب ڈاکٹر کو علم ہوگا، آپ کی پاسٹ لائف کا پتہ ہوگا، آپ کی ہیبٹس کا پتہ ہوگا، آپ کے لائف سٹائل کا پتہ ہوگا، آپ کی ڈائٹ کے بارے میں ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ پتہ ہوگا، آپ کو کہیں کانسٹیپیشن تو نہیں ہے، آپ اگر فیمیل ہیں تو آپ کی اگر ڈائسمینوریا ہے یا ایمنوریا ہے یا کوئی جو ہے کسی بھی قسم کی پی سی اوز ہے، تو پولیسسٹک اووری ہے، یا کوئی فیبرائڈ ہیں، یا آپ میں کوئی ہارمون امبیلنس ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد آپ کی میڈیسن تجویز کرے گا، اور جو وہ پھر میڈیسن تجویز کرے گا وہ بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے آپ نے بیماری کے تالے کو ہومیوپیتھی کی دوائی کی چابی لگائی ہے اور وہ تالا کھل گیا ہے اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔